سامعین جی وقار درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 20 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت خاص طور پر یہود و نصارہ کو اور عمومی طور پر اس وقت جو مشرکین مکہ تھے ان کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے اس آیت میں پیغام ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اگر وہ فَإِنْ حَاجُّوكَ کو حجت بازی کریں، بہانہ بازی کریں، کوئی حیل و حجت کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، تو آپ انہیں کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ، کہ میں نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف جھکا لیا ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور انہوں نے بھی جو میرے اتباع کر رہے ہیں، یعنی میں نے بھی اور میرے پیروکاروں نے بھی، ہم نے تو اپنا چہرہ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، ہم نے اللہ کے آگے سر اطاعت یا سر تسلیم خم کر لیا ہے۔ ایک رستہ جو ہے اختیار کیا ہے، اور تمہارے لیے پھر اللہ ان کو کہہ دو کہ اگر تم حجت کرتے ہو تو تم جدھر جانا چاہو چلے جاؤ، جدھر مڑنا چاہو مڑ جاؤ، جس کھائی میں گرنا ہے گر جاؤ، جس طرح کہ سورۃ الکافرون میں ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ آگے فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، والأمیین، اور جو یہاں کے ان پڑھ لوگ ہیں، یعنی یہود و نصارہ بھی اور یہاں کے جو لوگ دوسرے بھی ہیں، اسلمتم، کہ تم اسلام میں آتے ہو کہ نہیں، کہ تم اسلام میں آ جاؤ، خبردار کیا ہے یہاں، کیا تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے متبع نہیں ہوتے ہو، تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہو یا نہیں۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام قبول کر لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یوں سمجھ لو کہ وہ ہدایت پر آ گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کی اتباع کر لی، تو سمجھ لیں کہ وہ ہدایت کے رستے پر آ گئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا، پس وہ ہے عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس تمہارے ذمہ ہے پہنچا دینا۔ یعنی یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس قدر پیشمان رہتے، پریشان رہتے کہ میری امت کے لوگ، میرے قبیلے کے لوگ سبھی اللہ کی اتباع کرنے والے، فرما برداری کرنے والے ہو جائیں، تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک پیغام ہے، ان کی حوصلہ کی افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، کہ اگر وہ پھر بھی پھر جائیں، منہ موڑ لیں، اعراض کر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس تمہارے ذمہ ہے پہنچا دینا، میرا حکم ان تک پہنچا دینا، پر انہیں اسلام کی دعوت دینی ہے، ہماری دعوت کو ان تک پہنچا دینا ہے، ہماری جو احکامات ہیں، ہماری جو آیات ہیں، ان کو پڑھ کر سنا دینا ہے، ان کو بتا دینا ہے۔ بس اگر وہ قبول کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اگر وہ قبول نہ کریں، اپنا رویہ نہ بدلیں، تو آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ لوگ ہیں مسلمان کیوں نہیں ہوئے،
جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 119 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ کہ جو جہنمی لوگ ہیں ان کے بارے میں آج سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ جہنم میں کیوں گئے. آپ نے بس اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دینا ہے، آگے وہ جانے اور اللہ جانے. آپ ذمہ دار نہیں ہیں اور نہ آپ سے پوچھا ہی جائے گا کہ یہ اتنے لوگ جہنم میں کیوں گئے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی اے نبی تمہارے ذمے ان کو پہنچا دینا ہے. اگر وہ اپنی ضد انا پر بغض پر اڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ ہدایت اللہ کے پاس ہے. آپ کا کام اللہ کا پیغام جو ہے ان تک پہنچا دینا. اگر آپ نے پیغام پہنچا دیا آپ کی ذمہ داری ختم ہے. وہ مانے یا نہ مانے پھر اللہ اور ان کا معاملہ ہے، آپ سے اس بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت نے یعنی یہ بات بالکل واضح طور پر فرما دی ہے کہ اللہ کا پیغام تم پہنچاؤ، لوگوں کو پہنچاؤ، انہیں پیغام دو، اسلام کی طرف دعوت دو. لیکن یہ نہ ہو کہ تم ان سے متاثر ہو کر یا کسی وجہ سے تم بھی اسلام سے دور ہو جاؤ. اپنا خیال رکھو، اپنے ایمان کا خیال رکھو. تمہارے سے تمہارے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. پیغام پہنچاؤ، لیکن اس کے بعد اگر وہ لوگ نہیں مانتے، یہاں یہود و نصارہ اور تمام وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، اور اس میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن اللہ کے احکامات کی بجا آوری نہیں لاتے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ اگر تم میرے محبوب کی اتباع نہیں کرو گے، اللہ کے حکم پر نہیں چلو گے، تو پھر تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں کما کو ہو پورا دین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.